بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیسن دی سیویئر آف مین کائنڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ٹرانسلیشن کی 7ویں اور آخری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اہم الفاظ ہیں: سارو مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، اوز ٹو مرہون منت ہے کی وجہ سے ہے، ڈیپ فیتھ پکا یقین، ہیومینٹی انسانیت، نوبلٹی شرافت بڑا پن عظمت، کریکٹر کردار۔ 10واں اور آخری پیرا ہے لیسن کا۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah, to his love for humanity, and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر گہرے ایمان یا پکے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے۔ یعنی جو جتنی تبدیلی آئی ہے یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے: فیتھ ان اللہ، لو فار ہیومینٹی اینڈ دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر۔ تو گرامر میں یاد رکھیے گا، فیتھ کے ساتھ ہمیشہ ان آتا ہے۔ ہماری اردو ٹرانسلیشن کے مطابق پر کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ میں یقین انگلش میں ہوگا، فیتھ ان اللہ۔ اہم الفاظ ہیں: انڈیڈ بے شک، پرفیکٹ ماڈل کامل نمونہ، ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے۔ انڈیڈ ہز صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ اہم الفاظ ہیں: ان رپلائی جواب میں، کویسچن سوال، مورلز اخلاق، کریکٹر کردار، امبوڈیمنٹ زندہ مثال، مجسم۔ In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha said, his sallallahu alaihi wasallam morals and character are an embodiment of the Holy Quran. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی نمونہ زندہ مثال ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: فائنل ورڈ آخری بات، حتمی بات، سیویئر آف مین کائنڈ انسانیت کے نجات دہندہ، انسانوں کو نجات دلانے والے، وٹنس گواہی دینے والا، بیئرر آف گڈ نیوز خوشخبری سنانے والا، وارنر متنبع کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں حتمی بات یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا۔
ایز بطور یا بنا کر بھیجا، ایک گواہی دینے والا، ایک خوشخبری سنانے والا اور ایک خبردار کرنے والا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کی آیت نمبر 45 ہے یہ۔ اس میں یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، شاہد، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا، عربی کا لفظ ہے شاہد، اس کا ہے گواہی دینے والا، ایز اے بیرر آف گڈ نیوز مبشر، اینڈ ایز اے وارنر، اور خبردار کرنے والا نذیر، شاہدم و مبشرم و نذیرہ۔ اہم الفاظ ہیں پرمیشن، اجازت، حکم۔ اللہ کے حوالے سے یہ اذن عربی کا لفظ ہے، اس کے ٹرانسلیشن کی گئی ہے، پرمیشن لکھا ہوا ہے بک پہ، تو اس کا اجازت ہوگا۔ لائٹ گیونگ، روشنی دینے والا، روشن، ٹارچ، مشل، چراغ، دیا۔ اینڈ ایز دی ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ۔ سورہ احزاب 33 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 45، 46، 45 اور 46، یہ دو آیتیں ہیں۔ 45 آیت جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں ترجمہ، یہ 46 نمبر ہے۔ اور وہ کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کے طور پہ بھیجا، تو 45 میں وہ بتا دیا کہ شاہدم و مبشرم و نذیرہ ان کے طور پہ بھیجا، اور یہاں پہ دو اور ہیں آپ کے رول، اور اس کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اور اللہ کی طرف دعوت کس، اللہ کی ہی اجازت سے دینی ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والے، اور روشن چراغ کے طور پر، روشن چراغ جس طرح سے لوگوں کے راستے، زندگیاں روشن کرتا ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت میں، لوگوں کی جہالت بھری زندگی میں روشنی کی۔ تو یہ آج کی ویڈیو کا اختتام تھا، اس کے ساتھ ہمارا لیسن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔